أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد قطرات الأمطار صلاة وسلام عليك يا رسول الله. اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا سرکار فخر کائنات خاتم النبیین احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد رب ذوالجلال کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، اس کی دی ہوئی توفیق سے الحمدللہ ہر اتوار بعد نماز ظہر درس قرآن کی اس مقدس بابرکت عظمت اور شان و شوکت والی اس محفل کا سلسلہ باقاعدگی کے ساتھ جاری ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو درس قرآن کی اس محفل میں باقاعدگی کے ساتھ شرکت کرنے پر استقامت نصیب فرمائے اور قرآن مجید کے نور سے ہم سب کے قلوب کو مالا مال فرمائے۔ سورۃ البقرہ دوسرا پارہ آیت نمبر 210 اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے هل ينظرون الا ان يأتيهم الله فی ظلال من الغمام۔ کیا وہ انتظار کرتے ہیں یہ کہ اللہ کا عذاب ان کے پاس بادلوں میں، سائے کے بادلوں میں آئے، والملائکۃ وقضی الامر اور فرشتے آئے اور معاملہ پورا ہو جائے، فیصلہ پورا کر دیا جائے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ کی طرف تمام کام لوٹائے جائیں گے۔ اس آیت مبارکہ میں عذاب کا ذکر ہے، کیونکہ اس سے پہلے اسلام کی روشن اور واضح دلیلوں کو بیان کیا گیا اور اس کا ذکر ہوا۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ اتنی ساری روشن دلیلیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزات اور خود آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھنے کے بعد بھی جو شخص ایمان سے محروم رہا، اب وہ کس چیز کا انتظار کر رہا ہے؟ وہ یہ انتظار کر رہا ہے کہ اب اللہ کا عذاب اس پر آ جائے۔ سائے کے بادلے جو ہوں گے وہ اس طریقے سے بادل ہوں گے جو سایہ کیے ہوئے ہوں گے، اس کے ذریعے اللہ کا عذاب نازل ہو جائے، فرشتے ان پر عذاب لیے ہوئے حاضر ہو جائے اور معاملہ ان کا پورا پورا کر دیا جائے، فیصلہ کر دیا جائے۔ تو کیا یہ اس چیز کے منتظر ہے؟ یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ بات کہی کہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک فقالوا ارنا اللہ جہرۃ، جب تک ہم اللہ رب العزت کو اعلانیہ نہ دیکھ لیں۔ جیسا ایک شخص دوسرے شخص کو دیکھتا ہے، حالانکہ میرا رب جسم و جسمانیت سے پاک، مکان زمان ان چیزوں سے پاک، منظم و مبرہ، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں کا یہ ذہن تھا، اس لیے انہوں نے کہا ارنا اللہ جہرا، ہم اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھیں گے، ایمان لے آئیں گے۔ تو رب تعالیٰ کی طرف سے اس جانب ان لوگوں کے لیے اشارہ ہے کہ اہل مکہ مشرک، کیا تم بھی اس بات کے اوپر ہو جس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا سوال تھا؟ کیا تم بھی اس چیز کی خواہش رکھتے ہو اللہ رب العزت کو اعلانیہ دیکھنا، اللہ کے محبوب تشریف لاگے یہ تمہارے لیے کافی نہیں؟ تو اس حوالے سے بتایا گیا کہ ان کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے، یہ بھی اتنے سیدھے طریقے سے ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اہل مکہ کے مشرکین وغیرہ جو حضرات تھے، فرمایا اتنے آسانی سے ایمان نہیں لائیں گے، یہ جب عذاب کو دیکھیں گے پھر ان کو سمجھ آ جائے گی، اس سے پہلے ایمان لانے والے نہیں۔ اور جب عذاب سر پر ہو اب ایمان لایا جائے تو وہ ایمان بھی قابل قبول نہیں، کیونکہ اب تو ایمان بالغیب نہ رہا، دیکھنے کے بعد ایمان لانا ہوا، حالانکہ یہ چیز مناسب نہیں۔
تو فرمایا حل ینظرون، نہیں وہ انتظار کرتے الا مگر ان یاتیہم اللہ، یہ کہ آئے ان کے پاس اللہ کا عذاب، فی ظلل، ظلل سائے کو کہتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ رب العزت بادلوں میں سے عرش سے کرسی پر تجلی فرمائے گا، جیسے اس کی شأن نشان ہے۔ بادلوں میں سے عرش سے اب کرسی پر تجلی فرمائے گا، تو فرمایا کہ ان یاتیہم اللہ فی ظلل، کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب سائے میں آئے، من الغمام، اب غمام غمن اسی سے نکلا، اب غم کہتے ہیں ڈھانپنا کسی چیز کو، اسی طریقے سے غم کہتے ہیں چھپنا۔ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، یہ اس وجہ سے ہم پر غم چھا گیا ہے، ہم غمگین ہیں۔ تو یہ جو غم ہے نا، یہ اس کو غم بھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ دل کو یہ چیز ڈھانپ لیتی ہے، جس کی وجہ سے بندہ غم زدہ ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، تو اس لیے ہم کہتے ہیں غم۔ تو یہ غم وہی غم ہے، فرمایا یہ دل کو ڈھانپ لیتا ہے، لیکن یہاں مراد کے ظلل ساتھ ہے، تو اب غمام کا معنی ہے بادل۔ تو بادلوں میں سے جو سایہ ہے، اس سائے میں اللہ رب العزت کا عذاب ان پر آ جائے، کیا اس کے انتظار میں لگے ہوئے؟ اب بظاہر دیکھا جائے بادل کی قید لگائی، اور آپ کو معلوم ہے بادل تو رحمت کی علامت ہے، بادل تو بارش کی علامت ہے، اور بارش جو ہے وہ اللہ کی رحمت ہے۔ اب یہاں ان کو عذاب دینے کے لیے بادل کا ذکر فرمایا، یہ اس جانب اشارہ ہے تاکہ ان کو خوب تکلیف دی جائے، ان کو خوب مایوس کیا جائے کہ جو چیز رحمت کا باعث ہے تمہارے لیے وہی چیز زحمت کا باعث ہے، وہی چیز تکلیف اور تمہارے لیے مایوسی کا باعث ہے، وہی چیز تمہارے لیے عذاب کا باعث ہے۔ اس وجہ سے ان کو ذلیل و رسوا اور شرمندہ کرنے کے لیے فرمایا فی ظلال من الغمام، کہ اب بادل جو آئیں گے سائے والے بادل ہوں گے، یہ سائے والے بادل ان کے ذریعے اللہ تم پر عذاب کا نزول فرمائے گا۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اب بدبخت جو ہے نا، جو شخص بدبخت ہو گیا اس کے سامنے ہزار دلائل بھی پیش کر دیے جائے نہیں مانے گا، کیونکہ اس کا ٹھکانہ ہے ہی جہنم، اس کو تو جانا ہی نار میں ہے، آگ میں ہے، اس کو یہ دلائل کہاں کام آئے۔ نیک بخت ہوتا سمجھ جاتا، سعید ہوتا سمجھ جاتا، لیکن شقی بن گیا، اب اس کو کہاں سمجھنا ہے؟ اب وہ دلائل سنتا رہے گا، بس اس کو کسی چیز کو ماننا ہی نہیں ہے۔ اصل نور اور عارضی نور جب دونوں جمع ہو جائیں تو اس صورت میں بندہ دیکھ سکتا ہے۔ اندھا ہے، اس کے پاس اصل نور ہی نہیں، عارضی نور جتنا بھی آ جائے، بڑی بڑی لائٹیں جلا لی جائے، لیکن نہیں دیکھ سکتا۔ اسی طرح ایک شخص جو ہے وہ آنکھوں والا ہے لیکن شدید اندھیرے میں ہے، کچھ نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ اصلی نور تو ہے، عارضی نور نہیں۔ اندھے کے پاس اصلی نور نہیں ہے، عارضی نور ہے کہ روشنی وغیرہ کر دی جائے تب بھی وہ نہیں دیکھ سکتا۔ یہاں پر اصلی نور ہے لیکن عارضی نور جو روشنی ہے وہ نہیں، تب بھی نہیں دیکھا جا سکتا۔ جب یہ دونوں ایک ساتھ جمع ہو جائے تو اس صورت میں دیکھا جا سکتا ہے۔ دلیل دینے کا مقصد معنی مفہوم یہی بنتا ہے۔ دلیل کیوں دی جاتی ہے؟ دلیل اس لیے دی جاتی ہے جو چیز ظاہری حواس سے سمجھ نہ آئے، ظاہری حواس سے جس چیز کے بارے میں بندہ جانچ پڑتال اور کسی صورت میں وہ اس ظاہری حواس کے بغیر وہ چیز نہ دیکھ سکے، ظاہری حواس ہو پھر بھی اس کو سمجھ میں نہ آئے، اب وہ بڑی کوشش کر لے لیکن کسی صورت میں سمجھ نہیں، اب ایسی صورت میں اب دلیل کی ضرورت پڑے گی۔ اب جب دلیل دی جائے گی تو یہ دلیل جو ہے در حقیقت دکھاتی ہے کہ فلاں کی دلیل ہے، فلاں کی دلیل ہے، کیوں دی گئی؟ کیوں ظاہری حواس سے تو ہم نے پہچانا ہی نہیں، ہم معلوم نہ کر سکیں، اب دلیل کی ضرورت ہے۔ اب جب دلیل کی ضرورت آئے تو دلیل نے در حقیقت دکھایا، دیکھا کس نے؟ دل نے۔ دلیل دکھاتی ہے، دل دیکھتا ہے، اور وہ دلیل، اس دلیل کے لیے جو دلیل دکھاتی ہے، دل دیکھتا ہے، اس کے لیے دل بھی ایسا ہو جو روشن بھی ہو، منور بھی ہو، تب دلیل کام بھی آئے گی، دلیل دکھائے گی بھی، اور دکھانے کی صورت میں دل اس دلیل کو قبول بھی کرے گا اور دل دیکھنے والا بھی ہو جائے گا۔ یہ دل کا روشن ہونا ضروری ہے۔ آپ دیکھیں
سورج دکھاتا ہے، روشنی ہوتی ہے، بندہ دیکھ لیتا ہے۔ رات کے وقت آپ یہاں سے کونے تک دیکھنے کی کوشش کر، اندھیرا ہو نہیں دیکھ سکتے، لیکن جب سورج روشن ہوگا پوری گلی آپ کو نظر آ رہی ہے۔ رات کو بھی تو آنکھ تھی آپ کے پاس، اصلی نور تو تھا، لیکن عارضی نور نہیں تھا، نہیں دیکھا۔ اب رات کو صبح ہوتے ہی دونوں چیزیں ہو گئی، اصلی نور تو رات کو بھی تھا لیکن دن میں بھی ہے۔ رات کو عارضی نور نہ تھا سورج کی روشنی، لیکن صبح ہوتے وہ عارضی نور بھی ہے، تو آپ کو گلی چوک محلہ سب نظر آ رہا ہے۔ تو اسی طرح سورج جو ہے وہ دکھاتا ہے، آنکھ دیکھتی ہے، مگر جب کہ آنکھ میں بھی روشنی ہو، یہ ضروری ہے۔ نابینا شخص اس کی بھی آنکھیں تو ہے لیکن اس میں روشنی نہیں، تو اس میں روشنی ہونا بھی ضروری ہے۔ جس طریقے سے دلیل دکھاتی ہے، دل دیکھتا ہے، تو وہ دل نور والا بھی ہو، روشن بھی ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بے شمار معجزات دکھائے اللہ کے فضل سے، بے شمار۔ تو ابو جہل ساتھ رہتے ہوئے، صبح و شام دیکھتے ہوئے بھی نور کے جو معرفت تھی، یہ ایمان کا جو نور تھا، اس سے محروم رہا، کیونکہ اس کا دل ہی در حقیقت نور والا نہ تھا، دل نور والا نہ تھا۔ اس وجہ سے اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی کوئی چیز اس کو سمجھ نہ پڑی۔ جس طریقے سے اصلی نور آنکھ کا نہ ہو کسی کے پاس، لاکھوں لائٹ اس کے پاس جلا لیجیے، اس کو کوئی فائدہ نہیں۔ تو اسی طریقے سے اس کا دل ہی منور نہ تھا، لہٰذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اتنے سارے معجزات دیکھ کر بھی ایمان نہ لایا ابو جہل۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، ان کے دل منور تھے، حضور کو دیکھا، دیکھنے کے ساتھ ہی کلمہ پڑا، مسلمان ہو گئے۔ دل کی جو کیفیت، دل کے معاملات، دلیل اس وقت کام دکھاتی جب دل کے اندر بھی نور ہو۔ آپ دیکھیں کسی سے اس حوالے سے مناظرہ ہو رہا ہو، آپ دلیل دیتے رہے، وہ دلیل سنتا رہے، وہ دلیل دیتا رہے، آپ دلیل سنتا رہے، آپ اس دلیل کو رد کرتے رہے، چل رہا ہے سلسلہ، نہ رکنے والا سلسلہ۔ جب آخر میں فیصلے کی نوبت آئی، وہ شخص جو ہار چکا، شکست یافتہ، جس کو ہارنا ہی تھا، اس کے دلیلیں ہی کمزور تھی، اب جب یہاں سے اٹھ کے جا رہا ہوگا نا، اگر اس کے دل میں نور ہوگا نا، تو آپ کی ساری باتیں اس نے قبول بھی کی ہوگی، اس کا دل بھی اس بات کی گواہی دے رہا ہوگا کہ یہ بندہ صحیح بات کر کے اٹھا ہے، لہٰذا میں اس شکست کو دل سے قبول کرتا ہوں۔ لیکن جس کا دل منور نہ ہو، ساری باتیں سننے کے بعد کیا کہے گا؟ یہاں گردن ہلائے گا، بیٹھ جا کے کہے گا وہی صحیح ہے جو جس میں میں ہوں، کیونکہ اب اس کا دل ہی منور نہیں ہے۔ دل منور ہوتا ساری دلیل اس پہ اثر کرتی ہے، جب دل ہی منور نہیں تو کیا اثر ہونے آئے؟ تو لہٰذا یہ لوگ ایسے ہیں کہ فرمایا ان کو اتنی دلیلیں دینے کے باوجود ان کا حال ایسا ہی ہے، کیونکہ ان کے دل ایمان والے نہیں ہیں۔ دل نور والے ہوں گے ایمان قبول کرے گا۔ فرمایا اللہ رب العزت ہر روز بندوں کو پکارتا ہے، روز۔ فرمایا مان سکتا نہیں، تو نے میرے ساتھ کیا انصاف کیا؟ میرا رب فرماتا ہے، وہ تو آتا ہے میرا رب فرماتا ہے مان سکتا نہیں، تو نے میرے ساتھ کیا انصاف کیا؟ اذکرو کا، میں تو تجھے روز یاد کرتا ہوں، وتنسنی، اور تو نے مجھے بھلا دیا۔ اب رب رب ہو کے اعلان فرما رہا ہے، اذکرو کا، میں تجھے روز یاد کرتا ہوں، وتنسنی، اور تو نے مجھے بھلا دیا، کیونکہ میری یاد ایسی ہے کہ تو میرا بندہ ہے، میں تجھے یاد کرتا ہوں، لیکن تیری یاد کیا تھی میرے لیے کہ میں نے تجھے نماز کا حکم دیا، تجھے دیگر عبادات، دیگر احکام تجھے بتایا جو تجھ پہ نافذ کیے، تو نے اس کو چھوڑا سمجھ تو نے مجھے چھوڑ دیا، تو نے اس کو بھلایا سمجھ مجھے بھلا دیا۔ تو فرمایا وتنسنی، تو نے مجھے بھلا دیا، ادعوک الیہ، میں تجھے اپنی طرف بلاتا ہوں، روز آجا میری طرف، بخشش و مغفرت کا حکم دیے ہوئے کہ بخشش و مغفرت تجھے عطا کر دیجیے کہ آجا، تذهب الی غیری، تو دوسروں کی طرف چلا جاتا ہے، جہاں سے تجھے شرمندگی اٹھانی ہے، تذهب الی غیری، اذهب عنک البلایا، حالانکہ رب تعالیٰ فرماتا ہے میں تجھ سے روز، تجھ سے تیری بلاؤں کو دور کرتا ہوں، لیکن تیرا معاملہ ایسا ہے وَأَنْتَ مُعْتَكِفٌ عَلَى الْخَطَايَا، اور تو کمر بستہ ہے گناہوں کا، تو لگاتار گناہ کرے جا رہا ہے، کرے جا رہا ہے۔ رب فرما مان سب کرے، تو نے کیسا انصاف کیا؟ تو نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ تو آج انسانوں میں اکثر انسان کا حال بھی ایسا ہی ہے کہ بڑی عجیب و غریب ان کے ساتھ اس قسم کے معاملات ہیں، جب ان کو سمجھایا جائے کیا کر رہے ہو تو کہتے ہیں وہ اس زمانے کی بات اسی طریقے سے ہے کہ وہ بھی اس طریقے سے کہہ دیا کرتے تھے۔ 2512 سورۃ زخرف، میرا رب فرماتا ہے قالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، جب ان کو کہا گیا یہ تم کیا کر رہے ہو، درست کی طرف آ جاؤ، صحیح سن کی طرف آ جاؤ، تو کہتے ہیں لو شاء الرحمن ما عبدناهم،
اگر رحمان یہ چاہتا نا تو ہم ضرور اس کی عبادت کرتے ہیں۔ مقصد کیا تھا کہ ہم جو جرم کر رہے ہیں، ہم جو گناہ کر رہے ہیں، جس خطا میں ہم پڑے ہیں، اگر رحمان چاہتا تو ہم یہ کرتے ہی نہیں۔ الیاذ باللہ، معنی برعکس کیا لیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کے جرم سے راضی ہوا تب تو یہ سارے جرم کر رہے ہیں۔ تو پھر کوئی بھی گناہ کرے گا وہ کہے گا اگر مجھ پر اللہ کا عذاب نہیں آ رہا اس کا مطلب میرا رب اس عمل سے راضی ہے، اگر راضی نہ ہوتا تو عذاب آ جاتا۔ الیاذ باللہ، فرمایا وقضی الامر، فیصلہ کیا جائے گا، معاملات کے فیصلے ہو جائیں گے، لیکن جب تک ان کی سانس باقی ہے، جب تک ان کی زندگی کے ایام شب و روز باقی ہے، جب تک یہ سلسلہ ہے اس وقت تک ان کو مہلت دی ہوئی ہے، کیونکہ فیصلہ ہو چکا ہے، اس کو اتنے سال زندگی ملے گی، اس کو اتنے سال زندگی ملے گی۔ اسی فیصلے کی وجہ سے ان میں فوراً عذاب نہیں آتا، ورنہ عذاب آئے گا تباہ برباد ہو جائیں گے۔ عذاب آئے گا موقع پہ ہلاک ہوگا۔ آپ دیکھیں مسلمانوں کے معاملات آج کے کس طریقے سے مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے۔ الیاذ باللہ، حضور کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، دین اسلام کا اعلان کرنے والے مجاہدین اسلام، کس طریقے سے ان پہ آزمائش کا سلسلہ ہے۔ تو کیا مطلب مارنے والا یہ سمجھے کہ مجھ پر عذاب نہیں آ رہا تو اس کا مطلب رحمان اس چیز سے راضی ہے؟ الیاذ باللہ، ورنہ بات یہ نہیں، فیصلہ ہوگا۔ وقضی الامر انا بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ تو اس وقت کے کافر حضرات بھی یہ کہتے انا وجدنا آبانا، ان کو جب کہا جاتا نا کہ کیا کر رہے ہو تو بل قالوا انا وجدنا آبانا، بلکہ ہم نے تو اس طریقے سے کرتے ہوئے اپنے آبا و اجداد کو پایا ہے، جیسے ہمارے آبا و اجداد نے کیا، آج ہم بھی اسی طریقے سے کر رہے ہیں۔ آج کسی کوئی غلط رسم میں پڑ جائے، آپ ان کو سمجھائیں، آپ ان کو کہیں یہ کیا کر رہے ہو بھائی، اس رسم کو چھوڑ دو، شریعت کے خلاف ہے، یہ معاملہ شریعت سے ٹکرا رہا ہے، وہ کیا کہیں گے؟ بل قالوا انا وجدنا آبانا علی امہ، ہم نے اسی دین پر اپنے آبا و اجداد کو پایا۔ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ لَمُهْتَدُونَ، فرمایا ہم نے اپنے آبا و اجداد کو اسی طریقے پر پایا۔ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ، ساتھ ہی ساتھ ہم تو انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ الیاذ باللہ، اور اللہ کے بندو ان کے نقش قدم ہی غلط تھے، وہ جاہل قوم تھی، تمہیں اللہ نے عقل سے نوازا ہے، تمہیں ہدایت کا راستہ بتایا، تم اس پہ پھر بھی نہیں چلتے، تمہارا معاملہ اتنا برا ہو چکا کہ تمہیں صحیح راہ بتائی جا رہی ہے، تم اس کو چھوڑ کے غلط رسومات کی طرف جا رہے ہو۔ تو یاد رکھنا آج کے دور میں بھی اگر کوئی غلط رسم پہ چلے، آپ اس کو اگر یہ بات کہیں نا تو یہ بات سمجھ لینا، قرآن مجید واضح اعلان ہے کہ ایسی قومیں پہلے بھی گزری ہیں جن کو اسلام کی دعوت دی جاتی تھی، جن کو برے کاموں سے روکا جاتا تھا، وہ بڑے وثوق کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے یہ بات کہہ دیتے تھے کہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو اسی طرح پایا۔ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ، اور ہم تو ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ حالانکہ یہ نقش قدم کہاں پر جا رہے ہیں؟ یہ نقش قدم جہنم کی طرف جا رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ معاشرے میں نام خراب نہ ہو، معاشرہ کیا سوچے گا، معاشرہ کیا کہے گا، خاندان والے کیا کہیں گے، آس پاس اہل محلہ کیا کہے گا کہ یہ تھا، شادی کا معاملہ تھا تو نے سب چیزیں چھوڑ دی، الیاذ باللہ۔ تو یہ بات یاد رکھیں، یہ گناہ ہے، غلط رسومات جو معاشرے میں رائج ہو گئے، شریعت کے اگر خلاف ہے، فی الفور اس کو توڑا جائے، ختم کیا جائے۔ یہ نہ ہو کہ ہم یہ کہیں کہ میرے آبا و اجداد کی رسم تھی۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہو رہا ہے شریعت کے مطابق ہے یا مخالف ہے۔ اگر شریعت کے مخالف ہے، اب کوئی رسم نہیں ہے، یہ تو جہنم میں جانے والا کام ہے، یہ تو اللہ کو ناراض کرنے والا کام ہے، یہ تو کافر مشرک یہ بات کرتے تھے، مسلمان کیسے یہ بات کر سکتا ہے؟ مسلمان کو جب یہ بات بتائی جائے کہ یہ غلط کام ہے، اس کو فوراً سوچ لینا چاہیے، غلط تو غلط ہے۔ الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ، آج کل بعض صورتوں میں قوالیاں ہوتی ہیں، اس کے اندر میوزک کا استعمال ہوتا ہے، اور کچھ باشرا سمجھدار حضرات بھی اس کے اندر شرکت کیے ہوئے ہوتے ہیں، الیاذ باللہ۔ بعض اوقات کچھ دھمال کے چکر میں خلط ملط والا معاملہ ہوتا ہے، عورتیں عجیب و غریب طریقے سے جو اچھل رہی ہوتی ہے، اس میں قوالیاں شروع ہوتی ہے، کہا جاتا ہے ہمارا یہ آب و اجداد کا سلسلہ چلتا ہوا رہا ہے، اب ذرا اس بات پہ غور و فکر کیا جائے، اور ذرا بالکل سادہ ذہن رکھتے ہوئے سوچا جائے کہ یہ کام شریعت کے مطابق ہے یا مخالف ہے۔ بات ہی ختم، میری بات چھوڑیں، آپ اپنے ذہن کی بات بھی چھوڑیں، آپ شریعت پر آ جائیں، سوچیں اس بارے میں۔ پھر اگر یہ جس کے ذریعے سے کام ہو رہا ہے نا تو بس سمجھ لے وہ بھی صحیح نہیں ہو سکتا، کیونکہ کوئی چاہے کسی بھی مقصد پر، کسی بھی منصب پر، کسی بھی اعلیٰ اسٹیج پر کیوں فائز نہ ہو جائے، کوئی اپنے اوپر کتنے سارے بیجز کیوں نہ لگا لے،
شریعت کے خلاف کام کر رہا ہے، شریعت کا حکم اس پر لگے گا، اتنی سی بات۔ آیا اس کا کام شریعت کے مطابق ہے، شریعت کے خلاف ہے، بس یہ اجازت ہے۔ اگر شریعت کے خلاف ہے نا تو بس پیر ہے، یہ اس سے بڑے عہدے پر فائز ہے، کوئی کسی کا صاحبزادہ ہے، فلاں 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 جو بھی ہے، شہزادہ سمجھ لو، چودھری سمجھ لو، جو بھی سمجھ لو، لیکن وہ شریعت کے خلاف اگر کام کر رہا ہے نا تو پھر بندہ کیا ایسے کام میں شرکت کر سکتا ہے؟ یقیناً ایسے کاموں سے خود بھی بچے، دوسروں کو بچائے۔ یہ قوم مشرک تھی، یہ اہل مکہ جو مشرکین تھے وہ یہ بات کہا کرتے تھے، جس کے بارے میں رب نے ارشاد فرمایا انا وجدنا آبانا، یہ کہا کرتے تھے جب ان کو اچھی بات بتائی جاتی، کہتے ہمارے آب و اجداد کا طریقہ ہے۔ تو مسلمان کی زبان سے کبھی یہ لفظ نہ نکلے غلطی سے بھی کہ یہ کہتے تو ہمارا آب و اجداد کا طریقہ ہے، نہیں، شریعت کے خلاف ہے، دوبارہ یہ کام نہیں ہوگا۔ ہمیں مرنے کے بعد یہ سارا ہم سے حساب کتاب ہونا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، فرمایا جو تو لفظ زبان سے کہتا ہے فوراً لکھنے والے محفوظ کر لیتے ہیں، فیصلہ اس وقت ہوگا۔ تو آج اس قسم کی محفلیں جس کو قوالی کا نام لیا جائے، جس میں خوب میوزک بج رہا ہو اور ہم سمجھیں کہ یہ ہمارا موت ہے، اس سے کروڑ درجے بہتر، بلکہ اس سے بھی کئی گنا آگے سمجھ لے آپ، بہتر یہ ہے کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے جس بزرگ کے آپ یہ نام لے کے جو حرکتیں کر رہے ہو ان کو آپ ایصال ثواب کریں، اس بزرگ کی روح آپ سے راضی ہو جائے گی۔ یہ کام کر کے تو آپ اس کو ناراض کر رہے ہیں۔ تو ہر وہ کام المختصر، یہ کہ ہر وہ کام جو شریعت کے خلاف جا رہا ہو، شریعت سے ٹکرا رہا ہو، شریعت میں سے کام کی کوئی گنجائش نہیں۔ مسلمان کبھی یہ کام نہیں کر سکتا، مسلمان تو ایسے لوگوں کو منع کرے گا رک جاؤ، باز آ جاؤ، کیونکہ مسلمان کا معاملہ ہی ایسا ہے کہ دین کے اعتبار سے اپنے اعلیٰ سے اعلیٰ سے اعلیٰ تر لوگوں کی طرف رہنمائی حاصل کرے گا، ان کے قدموں کی طرف جائے گا، اور دنیا کا جب معاملہ آئے گا تو اپنے سے کمتر کو دیکھے گا، تو شخص یہ دنیا سمجھ جائے گی۔ مثال کے طور پہ آپ زندگی کسی بھی اسٹیج پہ گزار رہے ہیں، اگر آپ کو اپنے صورت میں اپنے آپ میں مایوسی کبھی ہو جائے، آپ اپنے سے پیچھے والوں کو دیکھ لیں۔ ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے، بارش ہو رہی تھی، ایک جگہ میں تھا تو وہاں دیکھا کہ اتفاق ہے جب دکان سے باہر آئے تو کیلے والا ریڑھی لے کے آیا اور کچھ دیر وہاں کھڑا رہا، روتی بھی عجیب و غریب صورت بنائی تھی اس نے، اور وہ کہنے لگا دیکھیں یہاں اتنے امیر زادے ہیں، اتنے پیسے والے لوگ ہیں، ہم غریبوں کا کوئی خیال نہیں کرتا۔ اس کی ریڑھی پوری کیلے سے بھری ہوئی ہے، بارش تیز ہو رہی ہے۔ میں نے کہا کیا ہو گیا بھائی، کیوں پریشان ہو؟ کہتے دیکھیں یہ میرا مال ہے سارا، کچھ دیر کے بعد یہ سارا خراب ہو جائے گا۔ میں نے کہا اللہ غفور رحیم ہے، اللہ رزاق ہے، وہ رزق دینے والا ہے، پریشان ہونے کی بات ہی نہیں ہے، مایوسی کس چیز کی؟ کہتا ہے کہ اتنے لوگ امیر بیٹھے، کوئی تو مدد کر دے، مجھے 8,000 گھر کا کرایہ دینا ہے، کیا کروں بتاؤ؟ یہ کہنے لگا۔ پھر کہتا ہے یہ دیکھو اتنے امیر زیادہ، میں بھی اگر ہوتا، میرے پاس ہی مال و متاع ہوتا، اس کے الفاظ سنیں، میرے پاس اگر مال و متاع ہوتا میں بھی آرام سے آتا، دکان میں بیٹھتا، عیش و عشرت میں وقت گزارتا، لیکن کیا کرے، تیز بارش سے مال بیچنا ہے، جب تک بکے گا نہیں سمجھو خسارہ ہے خسارہ، نقصان ہی نقصان، ورنہ میں کتنا عیش و عشرت میں وقت گزارتا۔ میں نے کہا وہ بندے کیا بات کرتی تو نہیں ہے، آپ یقین کریں ڈائریکٹ میں نے اس کو یہ کہا، یہ کیا بول دیا تو نہیں، کیا لفظ ادا کر دیا، اتنی بڑی ناشکری۔ میں نے کہا رک یہاں پر، ابھی کچھ دیر کے بعد کوئی فقیر آئے گا مانگنے کے لیے، تو اس کو دے گا یا وہ تجھے دے گا؟ تو کیا بات کرتے ہو، میں ہی دوں گا اس کو یا منع کر دوں گا؟ میں نے کہا وہ آیا ہے تیرے پاس مانگنے کے لیے، بتا تو دن میں کتنوں کے پاس مانگنے کے لیے جاتا ہے؟ یوں کرنے لگا، معافی۔ اب کیا معافی، تو نے کیا لفظ ادا کیا؟ اور میرے بھائی تو کروڑ درجے لوگوں سے کروڑوں میں بہتر ہے، تو مانگتا نہیں ہے، رب تجھے عطا فرماتا ہے، بلکہ لوگ تیرے پاس مانگنے کے لیے آتے ہیں۔ کہ میں نے اس کو کہا ایک قاعدہ یاد رکھ لے، زندگی اچھی گزرے گی، کبھی بھی اس قسم کے معاملات خرافات ذہن میں آئے نا، دنیا کے معاملات میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھ، جب تیرا ذہن اس طریقے سے چوٹ کھائے نا تو سمجھ لے تو اب فساد کی طرف جا رہا ہے، فوراً نیچے والوں کو دیکھ کے اے اللہ تیرا کروڑا احسان ہے، لوگ مجھ سے مانگنے کے لیے آتے ہیں، یہ دکانوں پہ لوگ بھیک مانگ رہے، کم از کم میں ان میں تو نہیں ہوں، تیرا کروڑا احسان ہے، تو شکر ادا کرنے والا بن جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ تو تجھے خوب نوازے گا۔ تجھے کس حال میں رکھا ہے آپ بتا، اگر وہ فقیری والا تیرا حال ہوتا تو کیا کرتا؟ اتنا شرمندہ وہ شخص، آپ یقین کریں اس کو بات آسانی سے سمجھ میں آ گئی۔ میں نے کہا اگر وہ فقیری والا تیرا حال ہوتا بتا تو کچھ کر سکتا تھا؟ تو اس حال پہ اللہ کا شکر ادا کر کہ اللہ جس حال میں رکھا تیری رضا ہے، میری بھی رضا ہے، بات ہی ختم۔ اور دنیا کا معاملہ تو ایسا ہے، لیکن دین کا جب معاملہ ہو تو خود سے اوپر والوں کو دیکھا جائے۔ وہ کیا ہے کہ بندہ سوچے کہ وہ نمازی ہے تو میں بھی 5 گانا با جماعت نماز پڑھنے والا بن جاؤں،
اس طریقے سے وہ تہجد پڑھتا ہے تو میں اشراق چاس پڑھنے والا بن جاؤں، صلاۃ اوابین پڑھنے والا بن جاؤں۔ دین کے معاملات میں خود سے بڑھ کر شخص کو دیکھا جائے کہ اس کے پاس علم ہے تو میں اس سے زیادہ علم حاصل کرنے والا بن جاؤں، تو انشاءاللہ دین میں اس کا معاملہ بہتر سے بہتر ہو جائے گا اور وہ نیکوکار بن جائے گا، رب کی رضا اس کو نصیب ہوگی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مجید کے ان احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور غلط رسومات سے ہمیشہ بچتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بالخصوص اللہ رب العزت قرآن مجید کے نور سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ وما علینا الا